کی جو آیات مقدسہ ہمارے عنوان کا حصہ ہیں، ان میں اللہ کریم نے اپنی ذات والا کے بارے میں جو اعتراض ہے مشرکین کا، اعتراض کرنے والوں کا، وہ جواب عنایت فرمایا۔ اب یہ بات بہت ہی اہم سمجھنے والی ہے کہ جب بات رسالت کی ہوتی ہے، جب گواہی رسالت کی دینا مقصود ہے، تو اس وقت خالق کائنات، مالک کائنات ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے خطاب فرماتا ہے۔ اور جب بات توحید کی ہے اور ذات الہ کی ہے، ذات خدا کی ہے اور مالک ارض و سماوات کی تعارف اور اس کا پہچان کرانا مقصود ہے، تو اس حکم کا جو آغاز ہے وہ نبی رحمت کی زبان مقدس سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسالت کی گواہی ہو، نبوت کی گواہی ہو اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعارف کرانا مقصود ہو، تو وہ گواہی خالق کائنات دیتا ہے۔ اور جب گواہی ذات الہ کے بارے میں ہو، توحید کے بارے میں ہو، خالق کائنات کے حوالے سے ہو، تو پھر گواہی زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ گواہی دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے قل، آپ فرما دیجئے، یعنی توحید کے چیپٹر میں، توحید کے باب میں بات وہی قابل قبول ہے جو ذات محمد سے وابستہ ہو۔ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کعبہ کے رب کو ہم مانتے ہیں، رب کعبہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کا سوال ہی نہیں تھا۔ سوال یہ تھا اور معاملہ ان کے سامنے جو پیش تھا وہ یہ تھا کہ تم محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو توحید کا سبق ہے، کیا تم اسے قبول کر رہے ہو یا نہیں؟ مشرکین نے کہا نا کہ ہم رب کعبہ کو مانتے ہیں، تو جو جان نثاران مصطفیٰ کریم ہیں، جو آقا کریم کے جان نثار ہیں، انہوں نے کہا ہم رب محمد کو مانتے ہیں، یعنی وہ رب، وہ الہ، وہ خدا، وہ مالک جس کا تعارف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب، دیکھیں نا قرآن مجید میں سورہ اخلاص جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کو اخلاص بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں خالص توحید ہے، خالص توحید ہے، اور خالص توحید کا آغاز بھی کل سے ہوتا ہے کہ رب اپنا تعارف کرانا مقصود ہے، کہ الہ کا تعارف ہو، خالق کا تعارف ہو، مالک کا تعارف ہو، لیکن تعارف کیسے ہو؟ زبان رحمت للعالمین کی ہو، وہ والا تعارف۔ لہٰذا یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، یہ کہہ رہے ہیں نا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، انہوں نے الگ الگ مالک بنا رکھے تھے، بارش کا الگ خدا ہے، دولت کا الگ خدا ہے، اولاد کا معاذ اللہ الگ خدا ہے، اور ذات محمد نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ پیغام آتا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ مکہ والوں، کعبہ کے متولیوں، کعبہ کے انتظام کرنے والوں، خبردار ہو جاؤ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اب یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب بھی اسی آیت میں ہے۔ فرمایا قل للہ، قربان جائیے، قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کا سکھانے کا طریقہ دیکھیے، قرآن کا پیغام کا انداز دیکھیے کہ پہلے خود ہی سوال اور سوال کا پھر خود ہی جواب۔ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں
معلم کے پیشے میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کلاس میں سوال کرتا ہے، استاد کے سوال کرنے سے شاگرد متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب استاد خود ایک سوال کریٹ کر کے ایک سوال بنا کر اس سوال کا جواب دیتا ہے تو اس کو شاگرد آسانی سے ذہن نشین کرتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ، رب فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے اپنی ملکیت کی بات کرنی ہے، اپنے خالق ہونے کی بات کرنی ہے، لیکن ہماری بات تمہاری زبان سے ہونی ہے۔ رب اپنی بات اپنے محبوب کی زبان سے کرا رہا ہے اور کرانا چاہتا ہے۔ فرمایا قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ جنہوں نے الگ الگ بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس کے ہیں، ان میں جو کچھ ہے ان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اب جواب بھی کون دے گا؟ اب اس الہ کا پتہ کون بتائے گا؟ اس اندیکھے خدا کو جس کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، کسی نے محسوس نہیں کیا، اس خدا کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ وہ ایک ہی اس کائنات میں ہستی ہے، اس کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یاد رکھیے الہ کا وہی ایڈریس، وہی پتہ اور وہی خبر درست ہے جو ذات محمد سے وابستہ ہے۔ اگر ذات محمد سے ہٹ کر کسی کے پاس الہ کی کوئی خبر ہے، پہلی بات ہے الہ کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جس کو میرے آقا کریم نے بتایا ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آقا کریم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا بس اس نے حق کو دیکھا۔ اب وہی زبان حق، اب وہی زبان مقدس، وہی زبان مبارک اس کا جواب دے رہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے قُلْ لِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ لام یہاں پر جو داخل کیا گیا، لام کا معنی ملکیت ہوتی ہے، کوئی بندہ کسی شے کا مالک ہو جائے، کوئی فرد، کوئی اتھارٹی کسی شے کی مالک ہو جائے، لیکن مالک ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے نا، زمین کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے نفع حاصل کر رہا ہے۔ مکان کا مالک اس لیے ہے کہ مکان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ روپے کا مالک اس لیے ہے کہ روپے سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ لباس کا مالک اس لیے ہے کہ وہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، لیکن خالق کی ملکیت منفرد ہے، الگ ہے۔ کس لیے کہ وہ ساری زمینوں آسمانوں کا اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا مالک ہے، لیکن نفع نہیں حاصل کرتا۔ اس نے فرمایا غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں کو بنا کے ان کے نفع کا محتاج ہی نہیں ہوں۔ نفع مخلوق نے حاصل کرنا ہے، خالق نے نہیں حاصل کرنا۔ فرمایا قُلْ لِلَّهِ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ منفرد الگ الگ چالیں چلتے رہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کیونکہ یتیم تھے ظاہری طور پر، آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نبوت اور رسالت کا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مالی طور پہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، تو لہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں، ہم قریش مکہ کے سردار ہیں، ہم آپ کو بہت سارا مال و متاع جمع کر دیتے ہیں اور آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ اب ہمارا جو مسلک دین چل رہا ہے
جو طریقہ چل رہا ہے وہی چلتا رہے۔ آپ کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ معاذ اللہ ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، ہم آپ کو سونا چاندی دولت روپیہ جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ ہم آپ کو لا دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی نا، تو اس سے پہلے کہ نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کچھ جواب دیتے، جبریل یہ وحی لے کر آ گئے کہ ان سے پوچھو قل لمن ما فی السماوات والارض، تم نبی رحمت کو یہ آگے ان کو آفر دے رہے ہو کہ ہم تمہیں روپیہ دیتے ہیں، تمہیں مال دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، قل لمن ما فی السماوات، کتنا روپیہ دو گے، کتنے سونا چاندی اور درہم دینار دو گے، یہ بتاؤ زمین و آسمان میں کیا ہے۔ دیکھیں نا بات منفرد ہے نا کہ بظاہر کچا مکان ہو، لباس بھی خستہ ہو، بظاہر حالات بھی دنیا کے ایسے ہوں، اور بڑے بڑے سردار مالدار کاروباری حضرات آ کے کہیں ہم آپ کو روپیہ دیتے ہیں، آپ مال لے لیں اور یہ نبوت رسالت کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، یہ جو آپ نئی کوئی کلمہ اور نئی شریعت کو بات کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، لگتا ہے کہ آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، ہم آپ کو مال دیں۔